خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئر اسپیشل۔ میں ہوں شہزاد رضا۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین کی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں۔ قرآن پاک کے بارے میں جو علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں، اس کا موضوع قرآن پاک کا وہ انسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ایک قرآن ہے۔ اگر ہم نے قرآن کا اگر دیکھنا ہو، اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہو، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان کی ذات جو ہے وہ پورے عالم پر، مطلب جو ان کو رحمت للعالمین کہا اس لیے گیا ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اس دنیا کے انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ پورے عالم میں جہاں جہاں جو بھی مخلوق بستی ہے اس کے لیے رحمت کا پیغام ہے اور انسانیت کا پیغام ہے۔ لیکن اس پیغام کو پھیلانے کے لیے کچھ چیزیں کی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک معاشرے کی تشکیل کی۔ اور معاشرے کی تشکیل اس لیے کی کہ وہاں پہ جو بھی لوگ بسیں، اپنی زندگی گزاریں، وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق وہ زندگی گزاریں۔ یہ ضروری تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی ترویج کرتے اور کسی بھی قسم کی جیسے ریاست مدینہ کی بنیاد انہوں نے رکھی وہ نہ کرتے، لیکن اس کے لیے ضروری تھا انہوں نے عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ ایک ریاست، ایک معاشرہ، اس کی تشکیل بہت ضروری ہے، تاکہ بغیر کسی بھی رکاوٹ کے جو لوگ وہاں پر رہیں وہ اسلام کے جو تعلیمات ہیں، اس کے شعار ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اس موضوع کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں امین شہیدی صاحب، علامہ امین شہیدی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر فرخندہ ضیاء صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہمایوں خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ ہمایوں صاحب۔ علامہ صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں کہ آج جو ریاست مدینہ اور وزیر اعظم عمران خان کا بھی ایک ویژن ہے، میں پوچھنا چاہوں گا کہ ضرورت کیوں پیش آئی اس موقع پہ کہ ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست بنے؟ مطلب اسلام تو دور دور تک پھیلا، اور یہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ جس طریقے سے اسلام کو پھیلایا گیا، تو کیا یہ بہت ضروری تھا کہ ایک ایسی ریاست ہوتی جہاں پہ مطلب اسلام کی بنیاد سمجھ لیں، یا اس کا ایک خانہ کعبہ سمجھ لیں اسلام کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے تمام عالم اسلام کو اور آپ کے ناظرین کو، بلکہ تمام عالم انسانیت کو ان ایام کے حوالے سے مبارکباد پیش کروں گا، چونکہ یہ ایام انتہائی مقدس اور انتہائی مبارک ایام ہیں۔ رسول کریم کی ذات اقدس چونکہ رحمت خدا کا عظیم ترین مظہر ہے، اس رحمت کی آمد کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی تقدیر بدل رہی ہے۔ درست۔ تو کائنات کو جتنی بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں اور رحمتیں میسر ہیں، ان تمام نعمتوں اور تمام رحمتوں پر بھاری رحمت اور نعمت آپ کی ذات ہے۔ اس حوالے سے نیچرلی یہ دن، یہ ایام، یہ راتیں مبارکباد والی راتیں بھی ہیں، خوشی کی راتیں بھی ہیں، اور اپنے آپ کو اس ہستی سے جوڑنے کی راتیں بھی ہیں۔ درست۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسلام باقی نظریات کی طرح سے کچھ اخلاقی مباحث اور تعلیمات کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل طور پر ایک ایسے دستور کا نام ہے جو انسان کو اس کی پیدائش سے قبل سے لے کر انعقاد نطفہ سے اس کے قبر تک، اور قبر سے پھر اس کے محشر تک، ان تمام امور کے لیے ایک مکمل اس کو لائے عمل اور زندگی کا اسلوب بتاتا ہے۔ اب اس تعریف کی روشنی میں جب آپ دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ سیکولر لوگوں کے دعوے کی طرح سے مذہب اور دین کو لوگوں کی زندگی کے انفرادی عمل کے طور پر دیکھیں گے، تو پھر کبھی بھی اسلام کا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دین دے کر بھیجا ہے جس کا مقصد معاشرے کے اندر اللہ کی خواہش اور اس کے حکم کا نفاذ ہے، اور نفاذ حکم خدا حکومت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اخلاقی مباحث نہیں ہے کہ کسی سے کہا جائے یہ کرو وہ نہ کرو، اور اگر وہ نافرمانی کرے تو اس کی سزا کے لیے، اور اگر وہ اس کی فرمان برداری کرے تو اس کی جزا کے لیے آپ کے پاس کوئی سسٹم نہ ہو۔ سزا
اور جزا دونوں کے لیے ایک نظام چاہیے، اور یہ نظام جس طرح اس دنیا میں ہے اسی طرح سے اس دنیا کی بھی ضرورت ہے۔ اسی نظام کو ہم نظام مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اس نظام کو معاشرے کے اندر لاگو رائج کرنے والے اس سسٹم کو مدینہ کی ریاست کہتے ہیں۔ یہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے اب یہ اصطلاح چلی ہے، اس اصطلاح سے ہٹ کر اگر آپ خود اسلام کی روح کو دیکھیں تو قرآن کریم ظاہر ہے ہمارے لیے سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے، اور اللہ کا حکم ہے، اس پر کسی مسلمان کو ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ جی درست۔ اب وہی قرآن ہمیں زندگی کے حوالے سے چور کی سزا بھی بتاتا ہے، ڈاکو کی سزا بھی بتاتا ہے، قاتل کی سزا بھی بتاتا ہے، زانی کی سزا بھی بتاتا ہے۔ اب ان سزاؤں کے یعنی اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سزاؤں ہی کی طرف توجہ، میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر قوانین شریعت کے نفاذ کے پیچھے کوئی سسٹم نہ ہو تو وہ قوانین نافذ ہو ہی نہیں سکتے۔ جی بالکل اسی سسٹم کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحبہ، یہ علامہ صاحب نے تو بتایا کہ کس وجہ سے ضروری تھا ایک اس قسم کی ریاست کی بنیاد ڈالنا، لیکن کن اصولوں پر قائم کی گئی؟ خالی یہ تو نہیں تھا کہ صرف کوئی غلط کام کرے گا اس کو سزا ملے گی، یا کوئی اچھا کام کرے گا جزا ملے گی۔ سو کچھ بنیادی اصول میں چاہوں گا ذرا واضح کر دیں ریاست مدینہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج کے دن کو بہت زیادہ اہمیت اس کی میں سمجھتی ہوں کہ اتنی اہمیت ہے کہ جتنا بھی اس پہ سوچا جائے اور اس پر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آیا تھا اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ اور یہ وہ دن ہے جب کہ پوری انسانیت کو ایک میسج دیا گیا، ایک پیغام دیا گیا، باہمی احترام کا پیغام دیا گیا، برداشت کا پیغام دیا گیا، تمام انسانوں سے محبت، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی محبت کا پیغام دیا گیا۔ رہا سوال جو ابھی آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ جی جو وہ ریاست مدینہ بنی اسلامی فلاحی ریاست، تو اس کے کوئی اصول تھے، بالکل اس کے اصول تھے، اور اس کے اصول میں یہ سمجھتی ہوں سب سے جو پہلا اصول تھا وہ یہ تھا کہ باہمی احترام۔ جو بھی اس میں اقلیتیں بھی تھیں، کیونکہ اس وقت جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لے کے گئے مدینہ کی طرف، تو جس ریاست کی بنیاد ڈالی تو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ ایک فریم ورک بنے، کیونکہ وہاں پہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ بھی رہنا تھا، وہاں پہ جو یہودی تھے، کرسچنز تھے، تو اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ کوئی ایسا اس قسم کا کانسٹیٹیوشن یا فریم ورک ہو جس میں سب کے حقوق محفوظ ہوں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کہ وہاں جو مسلمان وہاں رہتے تھے، یہاں کے مہاجرین کو وہاں کے انصار کے ساتھ مواخات قائم کر دیا تاکہ انٹرنل سیکیورٹی ہو جائے۔ اور انٹرنل سیکیورٹی کے لیے کوئی پولیس نہیں رکھی گئی، کچھ اور انتظام نہیں کیا گیا، ان کو قریب لایا گیا تاکہ وہ ایک دوسرے کے سپورٹر بن جائے۔ اور جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق تھا تو پھر چارٹر آف مدینہ کی طرف ہم آتے ہیں کہ جی وہ ایسا قانون تھا جو کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسا وثیقہ جو ہے وہ نہیں بنا، جس کے اندر ان کو سب کو ایک جیسے ایکول یعنی کہ مساوی سطح پر حقوق دیے گئے، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، اور ساتھ یہ چیز بھی اس کا میں ایک اس کی پروویژن ہے، اس کی ایک شک ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ تمام شہری اس وثیقہ کے حساب سے، اس کانسٹیٹیوشن کے حساب سے برابر ہیں، لیکن ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کی مذہب کو کی پریکٹس کریں، کوئی جبر نہیں کیا، کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی کسی کو مجبور نہیں کیا کہ اسلام قبول کریں، نہیں ہوئی، اور سب اپنے اپنے طریقہ کار سے زندگی گزاریں۔ ٹھیک۔ ہمایوں صاحب، جب ہمارے ذہن میں ایک فلاحی ریاست کا ذکر آتا ہے، ریاست مدینہ کے بارے میں تو ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی زبانی سنتے بھی ہیں، لیکن اگر ہمیں کسی فلاحی ریاست کا آج کل کی جدید دنیا میں عملی مظاہرہ دیکھنا ہو کہ فلاح کا مطلب کیا ہے کہ انسانوں کی فلاح، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی ریاست کام کر رہی ہو، سو بدقسمتی سے وہ ہمیں غیر مسلم معاشروں میں زیادہ چیز نظر آتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم جو قرآن کی اصل تعلیم ہے، اس کی روح ہے، اس کو فالو نہیں کر پاتے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی درست ہے؟ نہیں جی، میرا خیال ہے سب سے پہلے تو جس طرح میرے سینئر کالیگز نے اور علامہ صاحب نے اور ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ انتہائی مقدم دن ہے پورا جو ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جیسا پرائم منسٹر نے کہا، اس کے بعد اگر اس اتھارٹی کا ذکر کر لیں جو پچھلے کئی دنوں سے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام ہے وہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ جو رسول اللہ کی زندگی یا ان کی جو تعلیمات تھیں ان کو ہم سارے پڑھتے تھے اور ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے تھا، لیکن وہ جو عملی جامہ پہنانا تھا اپنی زندگیوں میں ہم سب نے، وہ اس میں شاید تھوڑی سی کمی تھی، اور شاید اسی ہی کی وجہ ہے کہ مسلم معاشرے جو ہیں وہ اس وقت تھوڑا سا وہ انتشار کا شکار ہیں، اور وہ
ان کو جو ہے دوام جو ان کو ہونا چاہیے وہ نہیں، اور ویسٹرن جو نیشنز ہیں وہ اسلامی قوانین، کیونکہ ہمارا بلیو یہی ہے کہ اسلام از اے کلمنیشن آف آل دی ادر ریلیجن، اور اب رہتی دنیا تک اس ریلیجن نے رہنا ہے. تو اس میں جو آپ کا سوال تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست جو ہے، یا اس کو اگر ہم لفظ اسلامی اس وقت نہ یوز کریں، کسی بھی ویلفیئر اسٹیٹ کا کرنے، تو اس کے 2-3 پرنسپل ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو ان کی جو سٹیزنز ہیں، اور سٹیزنز کا مطلب ہے کہ کوئی بھی سٹیزن، ٹھیک. تو وہ جو سٹیزن ہے ان کی اکنامک اور سوشل ویل بینگ ہے اس کو دیکھا جائے، اس کو کیسے پورا کیا جائے. اس کے علاوہ کچھ ایسے پرنسپلز ہیں جس کو پرنسپل آف اکنامک اپرچونٹی ہے، سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہونی چاہیے. اور جو اس میں تیسرا ہے یہ کہ پبلک رسپانسبلٹی ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جو کہ یہ چیزیں نہیں حاصل کر سکتے. اس میں شاید ہماری آئی این جی اوز کا آپ بھی نے بالکل درست فرمایا. لیکن ایک میرا سوال ہے کہ چلیں پاکستان ایک بہت امیر ملک نہیں ہے، اور یہاں پہ اگر فلاحی ریاست بننے میں وقت لگے گا، بڑی محنت درکار ہوگی. کچھ مسلم ممالک ایسے ہیں کہ جو امیر ہیں، ان کا سائز اتنا بڑا نہیں، آبادی اتنی بڑی نہیں، اور اگر وہ چاہیں تو بہت بآسانی ایک اصل فلاحی ریاست جس کی طرف ہمارے مہمانوں نے اشارہ کیا وہ بن سکتے ہیں. وہ بھی نہیں بنتے، اس کی کیا وجہ؟ میرا اشارہ اسی طرف تھا کہ شاید ہم اصلی اس تعلیمات سے دور ہیں جس پہ ہم نے عمل پیرا ہونا تھا. ہم باتیں تو بڑی کر لیتے ہیں، ہم اس چیز کو جو ہے نا، جس طرح قرآن کے ساتھ مختلف معاشروں میں ہے کہ اس کو ہم نے صرف الماری میں سب سے اوپر رکھ دیا، اس کو پڑھا نہیں، پھر اگر پڑھا تو اس کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اور اگر عمل کیا تو وہ پورا عمل نہیں کیا. تو یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہم وہ مسلمان نہیں بن پا رہے جس کا بننا شاید ان تعلیمات کو کرنے کے بعد ہم پہ ہوتا کہ اب ہم بن سکتے ہیں. تو یہ وہ جو اتھارٹی جس کا قیام ہے، میرا خیال ہے اس کی طرف دوبارہ میں بار بار ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نے شاید جو ہمیں ابھی تک اس کے ٹی او آرز ملے ہیں وہ کچھ ایسا عمل کر لے کہ وہ جو تعلیمات رسول اللہ ہیں وہ جو ہے شاید لوگوں تک پہنچے، اور پھر عمل کریں، صرف پڑھیں نہیں. ٹھیک. شہیدی صاحب، ایک مسئلہ جو ہے ہمارے جو اسلامی ملک ہیں، ممالک جتنے بھی ہیں، وہ یہ کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ تو ہماری جو وہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کو کچھ ایسی ریاستیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو تھریٹ سمجھتے ہیں، خطرہ سمجھتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے اندر جو ایک انتشار کی فضا ہم دیکھتے ہیں، اور افغانستان میں پچھلے کچھ عرصے سے جو ہم ایک دیکھ رہے ہیں، جو واقعات بھی ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اگر مسلکی اعتبار سے ہم کچھ بڑھ گئے ہیں بعد میں، تو وہ کسی ایک مسلک کے تو پیغمبر نہیں ہیں، یا کسی ایک کا کلیم تو اس پہ نہیں ہے. جتنا ایک شیعہ کا ہوگا اتنا ایک سنی کا ہوگا، باقی جتنے مسالک کے لوگ ہیں ان کا ہوگا. سو وجہ کیا کہ ہم مسخ کر کے اپنے اس کو مطلب پہنا کے اپنے معنیوں کو، اور جب نہیں وہ پورا ہوتا تو پھر تشدد پر بھی اتر آتے ہیں. دیکھیں، دین 2 چیزوں کا نام ہے، ایک تربیت اور ایک تعلیم. انبیاء سب کے سب انہی 2 بنیادی ترین مقاصد کے لیے تشریف لائے. تربیت کے نتیجے میں انسان اندر سے انسان بنتا ہے، صرف جسمانی طور پر نہیں. ٹھیک. تعلیم کے نتیجے میں ذہن اور فکر کے لحاظ سے انسان بنتا ہے. صحیح. جس معاشرے کے اندر تربیت کا فقدان ہو، وہاں پر تعلیم اس تربیت کی جگہ نہیں لے سکتی. ابھی ہمارے معزز مہمانوں نے یورپ کا اور مغربی دنیا کا حوالہ دیا، وہاں پر بھی تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے. اس لیے اگر 1 گھنٹے کے لیے بجلی جائے تو سارا بازار لٹ جاتا ہے. کیوں؟ تربیت نہیں ہے، اندر کا انسان نہیں ہے، حیوان ہے. لیکن چونکہ قانون کے نفاذ میں سختی ہے، اس لیے آپ کو ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر اس کا ظاہر نظر آتا ہے. اسلام ایک پہلو کو لے کر کبھی بھی نہیں چلتا. جو آج ہمیں اسلامی معاشروں کے اندر افراتفری، اختلاف، فرقواریت اور پھر اپنی بات زور زبردستی کے ذریعے سے دوسروں پر نافذ کرنے کا جذبہ نظر آتا ہے، اس میں بنیادی طور پر کہیں پر تعلیم کی کمی ہے اور کہیں پر تربیت کی کمی ہے. جہاں تعلیم کی کمی ہوگی وہاں پر وہ اپنی جہالت ہی کو دین سمجھے گا. جہاں پر تربیت کی کمی ہوگی وہ وہاں پر اپنی خواہشات نفس پر عمل کرے گا، لیکن دین کے لبادے میں کرے گا. تو یہ چیز انسانی معاشرے کا خاصہ ہے. لہٰذا اگر آج کے دور میں جہاں پر بھی آپ چلے جائیں، آپ نے افغانستان کی مثال دی، تو جو لوگ مر رہے ہیں وہ مسجدوں میں مر رہے ہیں. صحیح. اور جو لوگ مار رہے ہیں وہ اسلام اور قرآن کے نام پر مار رہے ہیں. اب یا مرنے والے حق پر ہیں یا مارنے والے حق پر ہیں، دونوں حق پر تو نہیں ہو سکتے. جی بالکل. اب اگر دونوں اسلام کا نام لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر تو اسلام کے اس پیغام کی امپلیمنٹیشن اور اس کے فہم کے اندر گڑبڑ ہے. اس گڑبڑ کو دور کرنے کی ضرورت ہے. وہ تعلیم کے میدان میں بھی ہے اور تزکیہ اور تربیت کے میدان میں بھی ہے. علامہ صاحب، خیر یہ تو ایک بڑی پرانی ڈیبیٹ بھی ہے
خلفائے راشدین کے دور میں بھی جو فتنے اٹھے اور آپس میں مسلمان ہی تھے جو ایک دوسرے کو مار رہے تھے، اس بحث میں ہم فی الحال نہیں جاتے، لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ ذرا فرمائیے گا کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں اسلامی ملک ہے اور وہاں پر جو تشدد کی کارروائیاں چل رہی ہیں اس سے پہلے تو دونوں طرف مسلمان ہیں، اور یہ جو ایام کا جن مبارک کا ایام مبارک کا آپ ذکر کر رہی ہیں، سو اس چیز کا بھی ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، چاہے کسی بھی طرف کے لوگ ہوں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کا جو نظریہ ہے کوئی سا بھی دن ہو ان کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں قرآن پاک کی آیت لے کے چلوں گی، جب یہ کہہ دیا قرآن پاک کے اندر کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو پھر جب بات ہو رہی تھی کہ درمیان میں گیپ ہے، گیپ کدھر ہے کہ ایک چیز ہمیں بتا دیا گیا، یہ ٹیچنگز ہیں قرآن کی، ہم اس کے درمیان میں چھوڑ کے ہم امپلیمنٹ کچھ اور کرتے ہیں۔ وہی والی بات ہے اپنی سبجیکٹو اپروچ کو کہ میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہے۔ اگر اس تناظر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو دیکھا جائے تو انہوں نے تو نان مسلمز کو بھی بلا کے ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا۔ اصل میں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک دم کنفرنٹیشن جو کہ اسلام میں منع ہے، یعنی اختلاف کی اجازت ہے، اس کو مخالفت میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کیا، تو کیوں نہ ہم ہر چیز کو بیٹھ کے ٹیبل پہ ڈائلاگ سے حل کریں، بجائے اس کے عدم برداشت کہ میں ہی ٹھیک ہوں باقی سب نظریات غلط ہیں۔ اس طریقے سے تو مسائل کا حل نہیں ہوتا نا۔ تو جو چیز ہمارے اندر سب سے زیادہ ہماری نوجوان نسل میں بلکہ من حیث القوم اور بحیثیت مسلمان جو سب سے زیادہ ہم چیز اگنور کرتے ہیں، ایک تو ہم میں تکبر آ گیا ہے، اور تکبر کی نشانی یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کو نہ سنیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیے، وہ کتنے نرم مزاج تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نرم خوئی پسند ہے، اور نرم خوئی سے وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سخت روی سے نہیں کرتا۔ تو انسان کو ایک طرح سے تواضع کی طرف آنا، اور مسلمان کے لیے تو خاص طور پہ صبر کے اندر اور تواضع کے اندر بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ تو ان تعلیمات کو کیوں ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے اپنی شخصیت؟ ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں کہ فتح مکہ کے موقع پہ جو طرز عمل تھا مسلمانوں کا، اور ان کی قیادت کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل کے دور میں افغانستان کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ حال ہی میں ہم نے دیکھے وہاں پہ جو واقعات ہو رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں کہ اگر عدم برداشت کی بنا پہ کوئی کسی کا خون بہائے اور ناحق کسی مظلوم کو قتل کرے، تو پھر اس کے لیے کیا ہمیں یہ تعلیمات، یہ دن ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں، اسلام تو ہمیں یہی کہتا ہے کہ کسی نے اگر ایک معصوم جان کو قتل کیا تو پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو یہ کوئی اسلام کے ساتھ تو میں کہتی ہوں نا ایسی قسم کی اس کا اسلام کا ایسی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے تو انسانی جان کا احترام کیا، جس نے جان کو بچایا تو پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو یہ کون سے والے اسلام یا کون سے اصولوں کے تحت یہ ہو رہا ہے؟ یہ منافرت پھیلائی جا رہی ہے جو کہ نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، نہ ہمیں قرآن اس کی اجازت دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہمایوں صاحب، پاکستان کا ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگین انہی لوگوں نے جو اپنے مطلب پہناتے ہیں ان تعلیمات پہ اور پھر اس کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں پاکستان میں بستے ہیں ان کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا ہے، اور جس طرح ایک تاریخ ہے، مطلب بڑی اچھی تاریخ نہیں ہے، ہم اس پہ ہمیں شرمندگی ہی ہے، لیکن اب ہم نے دیکھا کچھ عرصے سے یہ چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ تو ایک بہت اہم بات جو ابھی بات یہی ہو رہی تھی کہ اقلیتیں یا غیر مسلم جو آپ کے اسلامی معاشرے میں یا اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، تو پاکستان میں وہ فضا آپ سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، کہ جہاں پہ غیر مسلموں کو عدم تحفظ کا شکار ماضی میں کچھ رہے ہوتے تھے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ابھی بھی بہت سارا جو ہے نا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، کوششیں اس طرف جا رہی ہیں، ہم اپنی طرف سے بہت کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہماری جو ایک تو آپ نے غیر مسلم کہا نا، لیکن اس وقت جو آبادی یا تعداد کے تناسب سے کم جو مسلمانوں کی مختلف جو ہیں وہ فرقے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ عدم برداشت کا وہ پہلو نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ ہم بات کر رہے ہیں رحمت للعالمین کی، جو پوری عالم کے لیے رحمت تھے، ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اس کو پاکستان کے اوپر امپلیمنٹ کریں تو بہت زیادہ کوشش ہے۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو پچھلا سوال تھا کہ افغانستان کے اندر جو یہ کچھ ہو رہا ہے، تو وہ اسلامک ہسٹری کے اندر بھی بے تحاشا موقعوں پہ جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف آئے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی مثال ہمارے لیے جس کو اسلام کہتے ہیں وہ واقعہ کربلا ہے، اس میں بھی اگر نواسہ رسول کے ساتھ بھی دوسری سائڈ پہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے، انہوں نے اگر وہ زیادتیاں کی تو پھر آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں کے خلاف نہیں آتے، وہ اب ایک ڈیفینیشن آف مسلمان کے اندر وہ آ گئے۔
تو اس سینس میں میرا خیال ہے وہ عدم برداشت پولیٹیکل جو نیریٹو ہے جس میں آپ نے طاقت اقتدار حاصل کرنا ہے اس قسم کی بڑی چیزیں، اور افغانستان میں وہی ہو رہا ہے، اقتدار کے لیے جو ہے نا مختلف گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور عوام جو ہے وہ پس رہی ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں بہت زیادہ جو جس واقعے کا، جس مہینے کا، جس منتھ کا، جس ویک کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ تو سبق دیتا ہے کہ رحمت ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. علامہ صاحب فائنلی جی، ہم ماضی میں بھی ہم عید میلاد النبی اس قسم کے ایام مناتے رہے ہیں، ہم ہر دفعہ ایک عہد کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، تقاریر بھی ہوتی ہیں، محفل سما بھی ہوتی ہے، اور اچھے انسان اور مسلمان بننے کا اپنے آپ سے وعدہ کر کے پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. اس دفعہ کوئی فرق دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہم نے ایک اتھارٹی بھی قائم کی ہے، حکومت کی اس پہ سرپرستی بھی ہے، بہت زیادہ انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں کہ تعلیم و تربیت جس کا ذکر کیا اس کی طرف بھی بڑا رجحان ہے. سو آپ کے خیال میں کچھ فرق ہوگا اس دفعہ ماضی کی نسبت؟ دیکھیے میرا خیال ہے ہمیں بیسکس کی طرف توجہ دینی چاہیے، ملمہ کاری اور میک اپ کی طرف نہیں. بیسکس یہ ہیں کہ انسان کو ہر لمحے ہدایت کی اور تربیت کی ضرورت ہے. آپ روز 5 اوقات میں نماز کے دوران کم از کم 10 بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. کیوں کہتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ کو ہر پل ہدایت کی روشنی کی ضرورت ہے، اور آپ کی زندگی کے ہر پل میں ابلیسی قوتیں اور آپ کی شہوانی خواہشات آپ کو گمراہ کرنے پر تلی ہوئی ہوتی ہیں. اس لیے آپ کو ہر پل اس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آنی چاہیے. رسول پاک کے ایام صرف 365 ایام میں سے ان چند دنوں میں منانے کے بعد اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس سے بہت بڑی تبدیلی آئے گی تو ظاہر ہے یہ اس فطرت کے اصول کے خلاف ہے. ٹھیک، آپ کو اس حوالے سے ہر لمحے کام کرنا چاہیے. اتھارٹی قائم ہو گئی ہے، بہت اچھی بات ہے. اس اتھارٹی کو ہر پہلو سے کام کرنا چاہیے. بچوں کے نصاب کے حوالے سے کام کرنا چاہیے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے کام کرنا چاہیے، میڈیا کے حوالے سے کام کرنا چاہیے، سوشل میڈیا کے حوالے سے کام کرنا چاہیے، ذرائع ابلاغ کے حوالے سے کام کرنا چاہیے. اگر آپ 365 دن مسلسل نبی کریم کی سیرت طیبہ اور آپ کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے نوجوان نسل تک وہ معلومات، وہ عبارتیں اور وہ تاریخ پہنچاتے رہیں گے اور ان کے ذہن، ان کے افکار میں ان چیزوں کو اس کا حصہ بنائیں گے تو تب جا کر معاشرے کے اندر کسی تبدیلی کی آپ توقع رکھیں گے. ورنہ ایک ہفتے سے صرف وہ ایک ہفتہ گزر جائے گا اچھی طرح سے، لیکن بہت بڑی کوئی تبدیلی معاشرے کے اندر نہیں آئے گی. ڈاکٹر صاحبہ فائنلی جی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے جو بہتر ہیں اس کے لیے. جتنے دنیا کا بدترین سے بدترین شخص بھی جو ہو وہ کسی نہ کسی وقت میں ایک معصوم بچہ بھی یقیناً ہوگا، اور اگر اس کی شاید تربیت اچھی ہو جاتی تو شاید وہ بڑا ہو کے وہ کام نہ کرتا، جو مطلب بہت سی ایسی مثالیں ہیں. تو آپ کے خیال میں اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت جس کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ کیا بہتر کریں سو آگے چل کے ہماری نسلیں جو ہیں ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیں گی؟ جی بہت اچھا. اس طرح سے ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تبدیلی آتی ہے وہ ایک صرف رخ سے نہیں آتی، مکمل گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوگی، لوکل لیول پہ بھی ہوگی، پروونشل پہ بھی، ساری جگہ کوششیں ہوں گی. لیکن سب سے بیسک یونٹ جو ہمارا ہے معاشرے کا، گھر کے اندر سے جب چینج آئے گی اور ماں بچے کو پازیٹیو طریقے سے اسلامی اقدار کے مطابق اور منافرت کم کرنے کے لیے اس کا یہ ہے کہ جی اس کو بتائے کہ یہ سنہری اصول ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے. پہلے جب ہم لوگ اس فرض کو ادا کریں گے تو تب ہمارے حقوق بھی آئیں گے. تو پازیٹیوٹی انسان کی پرسنالٹی کی گھر سے آئے گی. اور جب گھر میرا یعنی یقین واثق ہے مجھے کہ جب گھر مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا، معاشرہ مضبوط ہوگا تو پھر ہماری اسٹیٹ مضبوط ہوگی. اور یہ چینج گورنمنٹ کی طرف سے صرف اکیلی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، ہم میں سے ہر ایک. اور خاص طور پہ میں اپنی میں نے پروجیکٹ بھی کیا اور پیرنٹنگ، آرٹ آف پیرنٹنگ پہ بک کوئی نہیں تھی، تو دختران پاکستان میں نے ایک نیریٹو بنایا جس میں کہ پاکستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں کس طریقے سے بچوں کی تربیت کریں. تو اس کے لیے پھر ہمارے صدر صاحب نے اس کو انڈورس بھی کیا. تو اس میں سارے طریقہ کار کو اس طریقے سے کوشش، ہماری پوری ٹیم تھی جو اس کوشش کو کر رہی تھی. تو اب ہم اس کی یعنی بیسک یونٹ جو ہے وہ گھر ہے. گھر سے جب تک تربیت نہیں ہوگی تو ریاست، حکومت، باقی لوگ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ، بہت اچھی بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے افغانستان کی صورتحال پر. ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کریں گے اب کچھ افغانستان کی. افغانستان میں جب سے طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے، جو وہاں کے غیر ریاستی عناصر ہیں بالخصوص داعش، اس نے ایک بڑی خوفناک سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے اور کئی پے در پہ انہوں نے حملے کیے، مساجد پہ، سب سے پہلے کابل ایئرپورٹ پہ، اور سینکڑوں لوگوں کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اس وقت وہ دنیا میں نہیں رہے، جاں بحق ہو گئے بیکاز آف کہ انہوں نے جو یہ کارروائیاں اب تک کی ہیں. یہ کون لوگ ہیں اور یہ طالبان سے ان کو کیا مخالفت ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور طالبان جیسے بار بار دنیا کو ایشورنس دے رہے ہیں کہ ان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، تو وہ ان کی جتنی بھی ایشورنسز ہیں وہ کہاں جائیں گی کہ جب وہ اپنے ہی ملک میں امن کو قائم نہیں کر سکیں گے اور ان غیر ریاستی عناصر کو کنٹرول نہیں کر سکیں. اس پہ بات کرتے ہیں. سبوق سید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ سبوق صاحب آپ کا. ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے سے. سبوق صاحب، یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی کہ داعش کیا ہے، کیا کرتی ہے. ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ طالبان کیا داعش کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بہت شکریہ آپ کا. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ داعش کی فکر کی بنیادیں کیا ہیں اور طالبان کی فکر کی بنیادیں کیا ہیں. داعش کا ایک گلوبل ایجنڈا ہے اور طالبان کا ایک لوکل ایجنڈا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں تنظیمیں جس بنیاد پہ کھڑی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ ایک اسلامی نظام کی دعوے دار ہیں، اور ایک بھی یہ کہتی ہے کہ وہ افغانستان کو ایک مکمل اسلامی ملک بنائے گی، اور دوسری بھی یہی کہتی ہے کہ وہ افغانستان سمیت پوری دنیا میں کو ایک اسلامی ملک بنائے گی. تو وہ خلافت کا جو ایک براڈر تصور ہے وہ اس کو لے کر چل رہی ہے، اور یہ امارت کے تصور کو لے کر جو افغان طالبان ہیں وہ چل رہے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے کہ انتہا پسندی جب ایک دفعہ شروع ہو جاتی ہے نا، تو اس میں سے انتہا پسند ہی جنم لیتے ہیں. ان میں سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ اگر تھوڑے سے مدھم بھی پڑ جائیں، ذرا دھیرے بھی ہو جائیں، لیکن جو لوگ ان میں سے نکلیں گے کیونکہ وہ اسی چیز کو آگے لے کر چلیں گے، وہ مزید انتہا پسندی سے انتہا پسندی دیتی ہے، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے اس کو اپنا موقف زیادہ سٹرونگ کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ طالبان نے اپنا موقف جو تھا وہ ایک بڑا سٹرک رکھا اور بڑا کنٹرول موقف رکھا. تو داعش نے بھی آ کر اسی موقف کو مزید آگے بڑھایا، اور اس کے اندر بہت سی باتیں اور بھی ہیں کہ دیکھیں کیونکہ طالبان نے امریکہ کے ساتھ ڈائلاگ کیے، ایران کے ساتھ ڈائلاگ کیے، روس کے ساتھ کیے، انڈیا کے ساتھ بھی کیے، اور باقی ملکوں کے ساتھ بھی کیے انہوں نے. تو داعش تو یہ کہتی ہے کہ ہم تو تھے ہی اس چیزوں کے مخالف، تو آپ اگر اس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تو لازمی وہ پھر بنیادی. لیکن سوال یہ ہے نا کہ یہ ان پر قابو پا سکتے ہیں یا نہیں پا سکتے؟ دیکھیے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک بہت بڑا نیریٹو بلڈ کرنا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بھی جب انتہا پسندی اور دہشت گردی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی تو پھر یہاں پر علماء اکرام کو ریاست نے اکٹھا کیا اور پیغام پاکستان نام کا ایک پورا ڈکلریشن یہاں پر تیار کیا گیا. اور اسی طرح افغانستان میں اب طالبان کو اپنی سوسائٹی کو ان عناصر سے بچانے کے لیے تو انہیں ایک بہت بڑی مفاہمت جو ہے وہ قائم کرنی پڑے گی. اور وہاں پر اگر آپ کچھ طبقات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو ختم کرنے سے نظریہ ختم نہیں ہوتا، ختم کرنے سے افراد ختم ہو جاتے ہیں. آپ کو سیاسی طور پر اس کا حل نکالنا ہے، پوری دنیا کے علماء اکرام کو اکٹھا کریں، افغانستان کے علماء کو اکٹھا کریں. بڑا لمبا پروسیس. جی ایک لمبا پروسیس ہے، کیونکہ انتہا پسندی بانجھ نہیں ہوتی، وہ بچے دیتی رہتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں جس طرح سبوق صاحب نے دو چیزوں کا ذکر کیا اس کو تھوڑا سا ڈسٹنگوش کرنا بڑا ضروری ہے. داعش ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو افغانستان کے اندر کام کر رہی ہے اس وقت. اس کے مقاصد بڑے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ ایک اسلامی جو ہے نا خلافت کا جو ہے اس کا قیام ہے. اس کے علاوہ جو طالبان ہیں وہ اب ایک گورنمنٹ ہے جو دوحہ نتیجے کے تحت آئی، ایک انٹرم گورنمنٹ ہے، اس میں وزیر بنائے گئے. اب آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا طالبان اس کو ختم کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ابھی اٹس ٹو ارلی یہ فوراً پریڈکٹ کر دینا. اس کی ریزن ہے کہ داعش کی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو سپورٹ بیس کہاں سے مل رہی ہے، اس کے فٹ سولجرز کون ہیں، اس کی آئیڈیالوجی خطے میں کیا ہے. اگر تو خلافت کا ہے تو اب اگر جو امریکنز کے جانے کے بعد طالبان نے بھی ایگزیکٹلی ایک اسلامک ایمریٹ آف افغانستان قائم کی جو کہ خلافت ہے. اب اگر یہ کہنا کہ وہ خلافت صرف ایک جگہ ہوگی، عراق میں ہوگی یا موصل میں ہوگی اور وہاں سے پھر اس کو سارا کیا جائے گا، تو یہ گلوبلائزیشن کے کانٹیکسٹ کے اندر، یہ نیشن سٹیٹ کے اندر ایک بڑا جو ہے نا ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس کو شاید اس کا موازنہ اگر کر لیں پاکستان کے ساتھ. پاکستان کی ایک ریاست ہے مضبوط، ماشاءاللہ ریاست ہے، ہماری فوج مضبوط ہے، ادارے مضبوط ہیں، ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمیں اپنا بیانیہ بلڈ کرنے کے ہمارے پاس ذرائع ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں. عوام پاکستان کی جو ہے وہ جو اکثریت ہے، بہت بڑی اکثریت ہے، وہ انتہا پسند نہیں ہے. پھر بھی ہمیں جانے کتنے سال لگے کہ ان دہشت گردوں کا
بہت حد تک خاتمہ کرنے میں، لیکن شاید ابھی بھی جس نظریے کی بات کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پنپ رہا ہوگا. تو پھر طالبان جہاں پہ اپنی تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، وہ کیسے اس کو دنیا ان سے کیسے ایکسپیکٹ کرے گی کہ وہ ان کا خاتمہ کر دیں گے؟ نہیں، یہی آپ کا بڑا اہم سوال ہے. اس میں دنیا کی ایکسپیکٹیشن اور پھر دنیا کے جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو دیکھا جائے افغانستان کے اندر کیا ہے. آپ نے ایک ایگریمنٹ کے تحت 1 سال نیگوشیٹ کر کے ایک حکومت قائم کرنے کی ایک راہ ہموار کی. اب آپ ان کی تنخواہوں کے پیسے، ان کی اسٹیٹ کی ریکگنیشن، ایسے بہت سے مسائل ہیں. اس میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک ایسی حکومت ہے جس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے، اکنامک، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، وہ اس دہشت گرد تنظیم کا مقابلہ کرے. وہ بڑا مشکل ہے. وہ شاید اگر ان کی ہسٹری دیکھی جائے، جس طرح طالبان چونکہ ایک بڑی آرگنائز فورس رہے، تو شاید وہ کسی حد تک ان کا، اور دس از، اگر آپ عمران خان کا آخری انٹرویو سنیں تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے بین الاقوامی دنیا کو ان کے پاس صرف ایک ہی چوائس ہے، اور وہ ہے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت. اس کو ریکگنائز کرے، اس کو سپورٹ کرے. ادروائز جہاں پہ نیشن سٹیٹس ویک ہوتی ہیں وہاں پہ دہشت گرد ایسی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان مختلف ہیں 2001 سے پہلے کے طالبان جو تھے ان سے، اور انہوں نے ایک بڑی کئی چیزوں میں لچک دکھائی، نرمی لائے. تو طالبان کا جو بڑا ہارڈ کور فٹ سولجر ہے وہ شاید ابھی تک ڈائجسٹ کرنے میں اسے وقت لگے گا. اور کئی ایسے ان میں لوگ ہیں کہ جو شاید طالبان سے ہٹ کے ان الٹرا کنزرویٹو یا جو فنڈامنٹلسٹ تنظیمیں داعش جیسی ان کی طرف ان کا رجحان بڑھ رہا ہے. کیا درست ہے یہ؟ دیکھیں شہزاد صاحب، لڑنا بہت آسان کام ہے. ظاہری طور پر مشکل نظر آتا ہے لیکن لڑنا بہت آسان کام ہے. لڑنے کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں نا، کوئی آپ کو منصب مل جاتا ہے، اس کو مینیج کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. میرا تو خیال یہ ہے کہ ہمایون صاحب کے نقطہ نظر سے میں اتفاق کرتے ہوئے اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا کہ اگر عالمی سطح پر یہ جو انتہا پسندی ہے اسے کوئی ختم کرنے کی سنجیدہ کوششیں اگر کی جا رہی ہیں یا باوقار انداز میں کی جا رہی ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ طالبان کے ذریعے اگر داعش کو شکست ہوتی ہے، داعش کے بیانیے کو شکست ہوتی ہے، تو اس شکست کے اثرات پوری دنیا میں جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مذہبی انتہا پسندانہ موقف رکھنے والے لوگ جب علماء کو اکٹھا کر کے ذمہ داری کے ساتھ ان لوگوں کو کاؤنٹر کریں گے علمی اور فکری بنیادوں پر، نظریاتی محاذ پر، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت دور رس ہوں گے، اور وہ پھر سعودی عرب تک بھی جائیں گے، وہ پھر یورپی ممالک تک بھی جائیں گے، اور باقی جن ممالک میں اس قسم کی چیزیں اٹھنے کے لیے کوئی فضا سازگار ہو رہی ہے تو وہاں بھی وہ کاؤنٹر ہوں گے. بالکل، ویری امپورٹنٹ ہمایوں صاحب. لیکن داعش کوئی مطلب آسمان سے تو چیزیں نہیں لے کے آ رہی، اس کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کر رہا ہے، اس کو پیسے مل رہے ہیں، اس کو مدد مل رہی ہے، اس کو ریکروٹس مل رہے ہیں، ان کو شاید ایکسیس بھی کچھ حد تک مل رہی ہو. تو یقیناً کچھ ایسی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ داعش کو ایسی افغانستان میں شکست ہو جائے. سو وہ قوتیں کون سی ہیں؟ دیکھیں جی، ان کا جس قسم کی یہ جو ایسپیناج یا گوریلا وارفیئر یا اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس میں ایک تو لوکل گراؤنڈ ہوتا ہے اور ایک انٹرنیشنل سپورٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ شروع کے وقت جو واقعات ہیں پچھلے 5-7 سالوں میں اس میں دیکھیں تو داعش کا یہاں پہ نام و نشان نہیں تھا. اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کا یہاں پہ جب قیام کیا جاتا ہے اور ان کو لایا جاتا ہے، اور بہت سارے جو فائٹرز ہیں جو سیریا میں یا ان علاقوں میں کر رہے تھے، ان کو یہاں پہ آنا، ان کو ایکسیس کس نے دی آنے کی؟ اس وقت تو ایک اسٹیٹ موجود تھی، نیٹو کی بہت ساری فورسز تھیں، ان کا یہاں پہ داخل ہونا اور پھر یہاں پہ ان کا لڑنا. اور اس وقت چونکہ وہ فورسز چاہ رہی تھیں کہ طالبان کو کسی طرح شکست دی جائے، تو بہت سارے نظریات یہ کہتے ہیں کہ شاید اس وقت کی فورسز نے ان کی ہیلپ کی کہ ہمارا کام ان سے کروایا جائے. وہی کام کیا جو سیریا میں کیا گیا بشار الاسد کے خلاف. ایگزیکٹلی وہی ہوا، اور اس کا ہم نے نقصان دیکھا کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں. اور اگر وہی کام اب دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ کیا جاتا ہے سیکنڈ ٹائم، ایک دفعہ تو وہ ہو چکا ہے، تو اب اس دفعہ جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اب ان فورسز کو تو آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں پوری دنیا میں، تو اب یہاں پہ ایک آپ کی ایگریمنٹ کے تحت ایک گورنمنٹ آئی ہے، اس کو سپورٹ کریں اور دیکھیں گے کیا ہم اس کو کر سکتے ہیں. اور اگر سبوک صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں اس نظریے کو دوام بخشتا ہے اور یہ قوتیں یہاں پہ ناکام ہوتی ہیں، تو یہ میسج باقی ساری دنیا میں بھی جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ اب وہ موقع ہے کہ اس حکومت کو سپورٹ کیا جائے. لازمی ہے کہ ان کے اوپر بھی ریسٹرکشن لگائی جائیں ڈپینڈنگ اپون کہ جو بیسک منیمم سٹینڈرڈز ہیں وہ اگر کامیاب ہوتے ہیں، اور طالبان اگر داعش کو ختم کرنے میں یا فیل کرنے میں یا ناکام کرنے میں کچھ حد تک کامیاب ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے دنیا کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اور ایک میسج ہوگا اور ایک میکنزم ہوگا. تو ہمیں اس وقت موجودہ انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ آئندہ آنے والے چند مہینوں یا سالوں میں بنے اور وہ اس جو مینس ہے اس کو لڑے. اچھا، ہم طالبان کے ٹیک اوور سے پہلے جو ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی تھیں سبوک صاحب، وہ یہ کہ افغانستان کے کوئی 80%، 90% علاقوں پہ طالبان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، ان کا قبضہ ہے، یا وہ وہاں پر جب چاہیں قبضہ کر سکتے ہیں، اور معذرت کہ کوئی بھی ایسی تنظیم جو ہے وہ طالبان کی نظر سے بچ کے نہیں جا سکتی.
سو اب اگر طالبان اتنے منظم تھے، ان کے نیٹ ورکس ہیں، لوگ ان کی تائید کرتے ہیں اور وہ سم ٹائمز بہت زیادہ قانون کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، تو پھر ایسی تنظیم کیوں کر جو ہے وہ اس طریقے سے اتنی اسٹرانگ ہو گئی اور طالبان کی ریٹ کو وہ چیلنج کر رہی ہے افغانستان میں ہوتے ہوئے؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اچھا پھر شاہ صاحب ہمیں تو پھر بہت پیچھے جانا پڑے گا کہ جب افغان جہاد ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ طالبان تو بہت بعد میں آرگنائز ہوئے. ان سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ گلبدین حکمت یار تھے، استاد سیف تھے، ربانی تھے، باقی جتنے بھی لوگ تھے، کنڑ کے جو مجاہدین تھے، جمیل الرحمان صاحب، یہ جو لوگ تھے، تو آپ کو پتہ ہے مختلف گروہ آلریڈی وہاں پر موجود تھے. اور کیونکہ لڑنے کے لیے آپ کو جو فیڈ دی جاتی ہے وہ انتہائی جگہ پر جا کے دی جاتی ہے، تو وہ جو نظریات ہیں وہ نظریات آپ نے 40 سال تک اس سوسائٹی کے اندر، اور پھر کچھ اثرات ہماری سوسائٹی پر بھی پڑے اس کے، تو وہ اتنا جلدی ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو طالبان کا بے شک وہاں پر ہو تو عین ممکن ہے کہ جب وہ لڑ رہے ہیں کسی اور کے ساتھ تو آپ کے سامنے بڑا دشمن ہے، تو یہ سارے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کے لڑیں گے، لیکن جو ہی واپس آئیں گے نا تو پھر عقیدے بھی کھلیں گے، پھر نظریے بھی کھلیں گے، پھر آیات کی تشریحات کے مسائل بھی ہوں گے، پھر تفسیر و فقہ کے جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے. اور آپ نے یہی دیکھا ہے کہ داعش نے تکفیر کی ہے، بالکل مطلب ان کی بھی جو امریکہ کے خلاف لڑتے رہے ان کی تکفیر بھی انہوں نے کی. ایگزیکٹلی. فائنل جی لاسٹ 1 منٹ ہمایوں صاحب، تو یہ جو داعش کا جو نظریہ یا ان کے عقائد یا ان کی جو اسلام کی جو تشریح ہے، یہ مطلب طالبان سے بھی زیادہ کچھ سخت ہے؟ طالبان جو اپنی اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں یا جس قسم کا نظام لانا چاہتے ہیں، داعش کوئی اس سے بھی زیادہ خوفناک اور سخت نظام کی حامی ہے؟ یہ تو جو موجودہ نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ اس سے ہٹ کے یہ پرانے کانسیپٹ پہ جا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ خلافت ان کی ہونی چاہیے اور پھر یہ یہاں سے کریں. اب موجودہ جو نظام ہے اس کے خلاف اور ایک اس کانسیپٹ کے اندر بہت زیادہ ہارڈ لائن ہے. لیکن کسی مسجد پر بم پھاڑ کے یا کابل ایئرپورٹ پر سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنا کے وہ یہ کون سی خلافت قائم کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو اس کو انڈورس نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں کہ ان کی سوچ ہے. ویسے ابھی پچھلے سیگمنٹ میں سوچ کے ساتھ حکمت عملی بھی تو ہوتی سر ہوگی نا، مطلب یہ اگر یہ کام کر رہے ہیں یہ طاقت کے بلبوتے پہ طاقت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو مار دیں گے. اف یو آر ناٹ ود اس یو آر اگینسٹ اس. یہ اس طرح کی جو ہے نا دوسری انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں اور یہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہم طاقت کے بلبوتے پہ اپنی جو آئیڈیالوجی ہے. بڑا ٹف چیلنج ہے طالبان کا اس وقت، بہت سخت، حکومت میں آنے سے زیادہ سخت چیلنج ہے. باہر سے زیادہ اندر بہت زیادہ پرابلم ہے، اندر بہت زیادہ پرابلم. بہت شکریہ سبوق سید صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمایوں خان صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.